مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ناظرین کرام، میں ڈاکٹر محمد طاہر قریشی اپنے ادارے اردو نصاب ساز کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، جس کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا. اور یہ ویڈیو ہے قصیدہ بردہ شریف، امام شرف الدین بصیری کا لکھا ہوا ماہ ناز قصیدہ. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں ہم محسن کاکوروی صاحب کا لکھا ہوا مشہور زمانہ قصیدہ مدیح خیر المرسلین پیش کر چکے ہیں، جو یوٹیوب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیش کیا گیا تھا. اور اسی طرح یوٹیوب کی تاریخ میں مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا مشہور زمانہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ بھی مکمل پیش کیا گیا تھا. اور آج ہمیں یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ہم قصیدہ بردہ شریف مکمل اس کے اردو منظوم ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. امام بصیری علیہ الرحمہ کا قصیدہ دوسرا قصیدہ بردہ کہلاتا ہے. آپ سے پہلے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ کے قصیدہ بانہ سعاد کو بھی قصیدہ بردہ کہا گیا. جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے اس قصیدے کی تخلیق کا ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، حصول برکت کے لیے ہم اسے یہاں بھی دہرا دیتے ہیں. امام شرف الدین بصیری علیہ الرحمہ بیمار ہوئے، ان پر فالج کا حملہ ہوا اور ان کا نصف حصہ مفلوج ہو گیا. تو امام شرف الدین بصیری علیہ الرحمہ نے، جو کہ قادر الکلام شاعر تھے، اپنی زندگی کا حاصل قصیدہ الکواکب الدریہ فی مدح خیر البریہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں لکھا. رات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فیضیاب ہوئے اور اپنا یہ قصیدہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی پسندیدگی سے نوازا اور امام شرف الدین بصیری کو اپنی چادر مبارک عطا فرمائی. صبح امام بصیری بیدار ہوئے تو وہ صحتیاب ہو چکے تھے اور چادر مبارک ان کے سرہانے موجود تھی. عربی میں چادر کو بردہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کہا گیا. قصیدہ بردہ کی 10 فصلیں ہیں. گزشتہ 800 سال سے یہ قصیدہ مختلف روحانی اور جسمانی امراض کے علاج اور رد آفات کے طور پر پڑھا جاتا ہے. مختلف سلاسل طریقت میں بھی یہ قصیدہ بطور وظیفے کے شامل ہے. آج ہمارے لیے یہ بات باعث سعادت ہے کہ ہم مکمل قصیدہ بردہ منظوم اردو ترجمے اور مشکل الفاظ کے معنی کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. ناظرین کرام، قصیدہ شاعری کی ایک صنف ہے جو کسی کی تعریف میں لکھی جانے والی نظم کو کہتے ہیں، اور اس کے عموماً 4 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ تشبیب، جس کو آپ آغاز کہہ لیجئے، تمہید کہہ لیجئے. اس کے بعد گریز، اس کے بعد مدح، تعریف، اس کے بعد دعا. یہ 4 حصے قصیدے کے ہوتے ہیں، اور اس قصیدے میں بھی اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے. آج کی اس ویڈیو کی تیاری میں جن کتابوں کی مدد لی گئی ہے، ان کتابوں کے نام آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. قصیدہ بردہ شریف جتنا مشہور ہے، اتنا ہی اس کے اشعار کے تعداد، ترتیب اور بعض اشعار کے املا کے بارے میں اختلاف بھی ہے. چند اشعار کا علاقی ہونا تو سبھی مانتے ہیں، لیکن تقریباً 160 شعر پر سب متفق ہیں کہ یہ تو امام صاحب کے ہی کے اشعار ہیں. ہم نے اس ویڈیو میں عربی اشعار کے متن کے لیے عبداللہ ہلال صدیقی سے استفادہ کیا ہے. البتہ اشعار کی تعداد کے لیے ہم نے پروفیسر علی محسن صدیقی کی شرح قصیدہ بردہ میں موجود تعداد پر بھروسہ کیا ہے، جنہوں نے الحاقی اشعار سمیت 165 اشعار درج کیے ہیں. اردو منظوم ترجمہ محمد فیاض الدین نظامی صاحب کا ہے. البتہ چند اشعار کے ترجمے کے لیے وسیم الحسن اور محمد اسد اللہ حسین قادری کے منظوم ترجموں سے بھی ہم نے مدد لی ہے. مشکل الفاظ کے معنی ہم نے شعر کے نیچے ہی درج کر دیے ہیں. اردو منظوم ترجمے کے بارے میں، محمد فیاض الدین صاحب کے ترجمے کے بارے میں ذرا سی یہ وضاحت ضروری ہے کہ اس کے دونوں متن ہم نے پیش نظر رکھے ہیں، جو 1957 کا متن ہے اور جو 1994 کا ہے. جیسا کہ ہم نے جو فہرست دی ہے اس میں دیکھ ہی لیا ہوگا، اس میں کہیں کہیں تھوڑا سا فرق ہے. ہم نے اپنی ثوابدید کے مطابق دونوں سے استفادہ کیا ہے. ناظرین کرام،
قصیدہ بردہ شریف سے پہلے عام طور پہ 2 شعر پڑھے جاتے ہیں، بلکہ صحیح معنوں میں دوسرا شعر اس قصیدے کی شناخت ہے۔ عربی اشعار پروفیسر ڈاکٹر محمد سہیل شفیق پیش کریں گے، اور اردو اشعار آپ کی خدمت میں یہ حقیر فقیر پیش کرے گا۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد اس رب کی عدم کو جس نے بخشا ہے وجود، بعدہ بھیجوں میں سرکار دو عالم پر درود۔ اے خدا برسے ہمیشہ ابر رحمت بے شمار، اس حبیب پاک پر جس کا مکرم ہے وجود۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم قصیدہ بردہ شریف کی پہلی فصل پیش کریں گے، جنہوں نے اپنے قصیدے کو 10 فصلوں میں، آپ اس کو ابواب سمجھ سکتے ہیں، پیش کیا ہے، اور ہر فصل کو عنوان دیا ہے۔ ہم نے انہی کا عنوان برقرار رکھا ہے۔ تو پہلی فصل ان کی ہے ذکر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور اس میں چند مقامات کا ذکر کیا گیا ہے، ذی سلم، کاظمہ، عظم، یہ سب حجاز کے مقدس مقامات ہیں، اور ان سب کا تعلق کسی نہ کسی طور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہا ہے۔ امام بصیری نے ان تمام کا ذکر بہت ہی محبت اور عقیدت سے کیا ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو غائب سمجھ کر سوال کیا ہے کہ یہ تمہارے آنسوؤں کا بہنا اور رنگ کا اڑنا یقیناً کسی نہ کسی کے عشق میں ہو رہا ہے۔ پھر وہ بالواسطہ طور پر یہ بھی جتاتے ہیں کہ ان کا عشق کوئی جوانی کی ناپختہ محبت نہیں، بلکہ بڑھاپے میں سوچ سمجھ کر کیا جانے والا عشق ہے۔ امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی۔ کیا تمہیں یاد آ گئے ہمسائے گانے ذی سلم، خون کے آنسو جو آنکھوں سے رواں ہیں دم بدم۔ ام حبت الریح من تلقاء کاظمۃ واومد البرق فی الظلماء من اضمی۔ یا صبا لائی ہے سمت کاظمہ سے ایک پیام، یا ہوا بجلی سے روشن رات میں کوہ عظم۔ کوہ عظم یہ حجاز کا ایک پہاڑ کا نام ہے، شاعر عقیدت سے ذکر کر رہا ہے۔ فما لعینیک ان قلت اکففا ہمتا وما لقلبک ان قلت استفق یہمی۔ کیا ہوا آنکھوں کو تیری رو رہی ہیں زار زار، کیا ہوا دل کو تیرے کیوں اس قدر کھاتا ہے غم۔ ایحسب الصب ان الحب منکتم ما بین منسجم منہ ومضطرم۔ ہے ابس تیرا گماں چھپتا نہیں ہے راز عشق، اس کو افشا کر رہے ہیں سوز دل اور چشم نم۔ لولا الہوى لم ترق دمعا علی طلل ولا ارقت لذکر البان والعلم۔ یوں نہ ویرانوں پہ روتا گر نہ ہوتا سوز عشق، مضطرب کرتے نہ تجھ کو قصہ بان و علم۔ یہ بان و علم، بان درخت کا نام ہے اور علم ایک پہاڑی کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان تمام جگہوں کا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، اس درخت کے نیچے آپ آرام فرماتے تھے، اس پہاڑ اور اس کی وادی سے گزرے تھے، اس کا ذکر کیا ہے۔ فکیف تنکر حبا بعدما شہدت بہ علیک عدول الدمع والسقم۔ عشق سے انکار کرنا تیرا ممکن ہی نہیں، ہیں گواہ معتبر صورت تیری اور چشم نم۔ واثبت الوجد خطی ابرت ودنا مثل البہار علی خدیک والعنم۔ خط اشک اور لاغری نے عشق ثابت کر دیا، زرد رخساروں پہ گویا سرخی شاخ عنم۔ نعم سرا طیف من اہوا فارقنی والحب یعترض اللذات بالعلم۔ ہاں خیال یار نے مجھ کو جگایا رات بھر، لذتوں کو کر دیا ہے عشق نے رنج و علم۔ یا لائمی فی الہوى العذری معذرتا منی الیک ولو انصفت لم تلمی۔ ناصحا تو عشق میں کر معذرت میری قبول، ہے اگر انصاف تجھ میں کرنا مجھ پہ یہ ستم۔ عدد کا حالی علی سری بمستتر عن الوشاة ولا دائی بمنحسمی۔ اب تو واقف ہو چکے اغیار بھی تیرے سوا، درد میرا ہو نہیں سکتا کسی صورت سے کم۔
محتنی النصح لیکن لست اسمعه ان المحب عن العذال فی صممی. تھی نصیحت خوب لیکن اس کو سنتا کس طرح، ناصحہ عاشق کے حق میں ہے سماعت کل عدم. ان اتہمت نصیح الشیب فی عذلی والشیب ابعد فی نصح عن التہمی. تھی ضعیفی کی نصیحت پھر بھی دل بدزن ہوا، گو نصیحت میں ضعیفی ہے بہت دور از تہم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. ناظرین کرام، یہ تھی قصیدہ بردہ شریف امام شرف الدین بصیری کا ماہ ناز قصیدہ، اس کا اردو منظوم ترجمہ اور اس کی پہلی ویڈیو جو کہ پہلی فصل پر مشتمل تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دوسری فصل کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے.